بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے اور قرآن میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ عظیم مفکر اور تاریخ دان حضرت امام ثعلبی نے سمود کا شجر نسب کچھ اس طرح سے بتایا ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹا تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلاتا ہے۔ قوم عاد جو کہ حضرموت اور یمن سے عراق تک پھیل گئے تھے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن مسلسل نافرمانی کے باعث اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے محفوظ رہے اور وہ ہجرت کر کے حجر میں آباد ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں قوم سمود کہلائے۔ اس لیے قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے، لیکن دارالحکومت حجر ہی رہا اور یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع ہے۔ آج کے دور میں حجر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر پر عبور حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے، پتھروں کے گھر اور پختہ مقبرے تیار کرنے میں مشہور تھے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور مقبرے ابھی بھی مدائن صالح میں موجود ہیں اور ان کی دیواروں پر سمودی اور ارامی خطوط نقش ہیں۔ خیر، یہی فن تعمیر ہی ان کا پیشہ تھا۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین میں ہر قسم کے پھل ان میں سے کچھ ہیں۔ ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخر حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور اور عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح اپنی قوم سے کہنے لگے: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا، تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ لیکن قوم میں سرکشی غالب آ چکی تھی اور وہ لوگ حضرت صالح سے کہنے لگے، انہوں نے کہا: اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان کر ایمان لا چکے ہیں اور وہ بھی اب ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کہا: سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کے آئے کہ جو گابن ہو اور آتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے اور ہم سب کے لیے دودھ بھی دے، اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ ایک اونچے قد والی گابن اونٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی ایک بچے کو جنم دیا اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو قوم سمود لاجواب ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ایمان نہ لانا چاہتے تھے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار
اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حضرت صالح پر ایمان لے آیا اور ایک خدا کا عبادت گزار بن گیا۔ اس کے علاوہ ساری قوم نے حضرت صالح کو جھوٹا ہی کہا اور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی، اور قوم کہنے لگی یہ تو سراسر جادو ہے۔ لیکن حضرت صالح اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوراً پکڑ لے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا۔ اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے: صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کو پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ بس کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کے لوگوں کو اونٹنی سے تنگی ہونے لگی۔ انہیں تکلیف یہ تھی کہ یہ ہمارے کھیتوں میں چرتی ہے اور ایک دن ہمارا سارا پانی بھی پی جاتی ہے۔ اسی لیے قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت صالح کا جادو قرار دے دیا۔ اب قوم کے سردار چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہ کرنا چاہتے تھے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو جتنی راتیں چاہیں گزار لینا، اور یاد رکھو کہ یہ ابھی کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد کی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول خدا ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا پرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑ کی اونٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے کہ جن سے 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے صبح جب ان 9 افراد کی لاشیں دیکھیں تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنے چاہے عیش و عشرت میں شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے کے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں کہ شباب میں۔ حضرت صالح فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں میں نکلنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے، اور ایک زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر انہی پر گر گئے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ایک عظیم اور طاقتور قوم کا حال۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا،
اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ کر لیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا اور مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صالح علیہ السلام کا مزار مبارک ناسک میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔